ہماری پارٹی میں بہت مشکل وقت آ گیا تھا تو کچھ لوگ پھر ایسے اکٹھے ہو گئے جیسے اکٹھے ہو گئے. تو میں نے انہیں کہا, میں وہ ساری تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, میں نے کہا جی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ یہاں جتنے لوگ اکٹھے ہیں, وہ نواز شریف کے ساتھ میٹنگ تھی لاہور میں, جب وہ نواز شریف صاحب بڑے مشکل میں تھے, تو میں نے کہا جی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا ہے کہ جو یہاں پر یہ بیٹھے ہیں ان سب کے نام لکھ دو, یہ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. اب جتنے آپ آ گئے وہ تو جنت میں جائیں گے, لیکن میں جنت کا وہ یہ دیتے ہیں نا, آل رسول یہ دیتے ہیں نا سرٹیفکیٹ کی, یہ جنتی ہے. تو میں آپ کو سرٹیفکیٹ دیتا ہوں کہ جو یہاں آ گئے ہیں وہ تو جائیں گے ہی, جو لاہور جائیں گے کس مارچ کو, وہ بھی انشاءاللہ سیدھے جنت میں جائیں گے. کیوں کہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ ہم نے اپنی ذات کے لیے نہیں جانا, مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے, مجھے ٹکٹ ملے یا ملے, میں ٹکٹ کی خاطر نہیں جا رہا, میں ملکوں کو آپ کی خاطر جا رہا ہوں. ملک تباہی کے کنارے پر پہنچ گئے, پوری دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس ملک میں مسلم لیگ کی قیادت سے بہتر قیادت نہیں ہے. میں خوش آمدید نہیں کہوں یہ فرشتے ہیں, یہ فلاں ہے. میں نے شہباز شریف صاحب کو 2018 میں کہا, میں بہت ناراض تھا اپنی جماعت ہے یا پھر بھارت کا ملک دشمنی میں. سرل المیڈا کو ایک اور انٹرویو سامنے آ گیا. جی ہاں, پاکستان میں عسکری تنظیمیں اب تک متحرک ہیں. نواز شریف کی ہرزہ سرائی سامنے آئی ہے. پاکستان کالعدم تنظیمیں ممبئی حملوں کی ذمہ دار ہیں, نواز شریف نے یہ الزام لگایا ہے. اسی پر مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ سینئر اینکر پرسن محمد مالک صاحب موجود ہیں. مالک صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. فرمائیے گا یہ اداروں کے بغض میں کیا نواز شریف اس قدر دور جا بیٹھے ہیں کہ پاکستان کے خلاف یہ باتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں؟ دیکھیے نہایت ہی غیر ذمہ دارانہ بیان ہے, خطرناک حد تک بیان ہے. 3 ٹائم کے وزیر اعظم ہیں, ان کو بڑا کلیئر آئیڈیا ہونا چاہیے, اور وہ بھی بھارت جیسے ملک میں. ان کی جو چوائس آف ورڈز تھی, انہوں نے کہا وائی ور دے الاؤڈ ٹو گو انٹو انڈیا, یعنی کہ جیسے وہ کسی کی اجازت سے کنائمت سے گئے. اور اسی جملے پہ پورے بھارتی میڈیا نے اور ان کی گورنمنٹ, اور ابھی تو شروع ہوا ہے, آپ دیکھیے گا اس کے اتنے دور ہمارے پہ نقصان ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. انہوں نے نیریٹو اٹھا کے تباہ کر دیا پاکستان کو, اور پاکستان کو آج دیکھیے اپنا غصہ, اپنی حکومت کسی کی ریاست سے بڑی نہیں ہے, آپ کی ذات پاکستان کی مستقبل سے بڑی نہیں ہے. ان کو خوف خدا کرنا چاہیے. اتنا خوفناک انہوں نے باتیں کر دی ہیں, اور انہوں نے پاکستان کو آج بالکل انہوں نے لکھا تھا کہ ہم تنہا کیوں ہو گئے, اس لیے تنہا ہوئے ہیں. جب 3 ٹائم پرائم منسٹر اپنے ملک کے اوپر یہ بات کرے, جب خود آپ 4 سال وزیر خارجہ لگائیں نا, اور پھر کہیں کہ ہمارا نیریٹو نہیں بکھرا, آپ کا بیچنے والا تھا کون؟ آپ خود وزیر خارجہ بن کے بیٹھے ہوئے تھے, اور جب آپ نے سینکڑوں وزٹس کی ہے باہر میں, اور آپ وزیر خارجہ بھی تھے, تو پھر آپ کا کام تھا نیریٹو بیچنا, بوتھ ایز اے پرائم منسٹر اینڈ ایز اے فارن منسٹر. تو آپ ایک بار جگہ فیل نہیں ہوئے, آپ 2 جگہ فیل ہوئے. اور اب آگے بات اتنی آپ نے خوفناک کر دی ہے. اس وقت ٹرمپ اور دوسرے ہمارے جو اس وقت ایک نیکسس بنا ہوا ہے, پہلے ہی پاکستان کراس ہیئرز کے اندر ہے, ہمارا نیوکلیر پروگرام خطرے میں ہے, اور اس ٹائم پہ جا کے آپ نے بھارت کا نیریٹو اور اسٹرینتھن کر دیا. منی لانڈرنگ, کرپشن, آمدن سے زائد اثاثوں جیسے ضدی داغوں سے ہمیشہ کے لیے چھٹی. NRO2 واشنگ پاؤڈر کا ڈبل ایکشن فارمولا کرے, ان سب داغوں سے ایک ساتھ صفائی. NRO2 کے ذرات کپڑوں کی تہ تک جائیں اور داغ نکالیں ایک دھلائی میں. پہلے ہمیں گھروں سے نکلتے ہوئے شرم آتی تھی, ہمارے کپڑوں پر منی لانڈرنگ, کرپشن جیسے بڑے بڑے داغ تھے. مجھے تو لگتا تھا کہ اب ہمیں ساری زندگی انہی داغوں کے ساتھ جینا پڑے گا, مگر اب ہماری زندگی میں NRO2 واشنگ پاؤڈر آنے سے ہمیں ان داغوں سے چھٹکارا مل گیا ہے. میں نے تو گھر والوں کو کہہ دیا ہے کہ اب کھل کر منی لانڈرنگ اور کرپشن کے کیچڑ میں کھیلیں, کیونکہ اب NRO2 ہے نا ہمارے پاس. اور ہاں, ایک اور بات, داغ تو اچھے ہوتے ہیں. اگر آپ بھی کپڑوں پر ان ضدی داغوں کی وجہ سے پبلک میں نہیں نکل سکتے تو فوراً گھر لے آئیں NRO2 واشنگ پاؤڈر, جو کرے مشکل سے مشکل داغوں کی بھی 100% صفائی.